سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اسرائیلی قید سے رہا کر دیا گیا اور الحمدللہ 5-6 دن اسرائیل کے بدنام زمانہ نیگیو ڈیزرٹ جیل کے اندر رہنے کے بعد ہمیں رہائی مل چکی ہے۔ اپنے ایکس اکاؤنٹ سے جاری کی گئی ویڈیو پیغام میں مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ میں اپنے 150 ساتھیوں کے ساتھ اردن پہنچ چکا ہوں۔ میں اپنے 150 ساتھیوں کے ساتھ اردن پہنچ چکا ہوں۔ 5 سے 6 دن اسرائیل کے بدنام زمانہ جیل میں رہنے کے بعد ہمیں رہائی مل گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی جیل میں ہمیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئی، ہمارے اوپر کتے چھوڑے گئے اور ہمارے اوپر بندوقیں تانی گئی۔ اس دوران ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے پیچھے باندھی گئی، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیریں ڈال دی گئی، ہمارے آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئی، ہمارے اوپر کتے چھوڑے گئے، ہمارے اوپر گنز رکھی گئی اور ہمیں بدترین قسم کا ٹارچر کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے مطالبات کے لیے 3 دن تک بھوک ہڑتال جاری رکھی، لیکن ہمیں پینے کے لیے پانی، ہوا اور طبی سہولیات سے محروم رکھا گیا۔ ہم نے 3 دن بھوک ہڑتال کی اپنے مطالبات کے لیے، نو ایکسس ٹو ایئر، نو ایکسس ٹو ڈرنکنگ واٹر، نو ایکسس ٹو میڈیکیشن، نو ایکسس ٹو لائف، اور کسی قسم کی چیز تک ہمیں رسائی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ ہمیں کسی چیز تک رسائی نہیں دی گئی۔ جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر کا کہنا تھا کہ الحمدللہ ہم رہا ہو چکے ہیں، لیکن فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ اس ناکہ بندی کو ہم توڑیں گے اور اس کے لیے بار بار جائیں گے، غزہ کو بچانے کی کوشش کریں گے اور نسل کشی کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اور کسی قسم کی چیز تک ہمیں رسائی نہیں تھی، ایک بدنامی زمانہ جیل تھا، لیکن الحمدللہ ہم رہا ہو چکے ہیں اور فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اڈیالہ جیل سے اسرائیلی جیل تک مزاحمت جاری رہے گی اور فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رکھے گی۔ ناکہ بندی کو ہم توڑیں گے، بار بار اس کے لیے جائیں گے، غزہ کو بچانے کے لیے کوشش کریں گے اور جو جینوسائیڈ کے مجرم ہیں ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ مزاحمت جاری رہے گی۔ جلد پاکستان آؤں گا اور گلوبل سمود فلوٹیلا اور اسرائیلی جیلوں کی مکمل تفصیل بتاؤں گا۔ اڈیالہ جیل سے اسرائیلی جیلوں تک فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی اور مزاحمت کی جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گی۔ جلد آؤں گا پاکستان اور پوری تفصیل جو اس فلوٹیلا کی ہے اور اسرائیلی جیلوں کی ہے آپ کی بتاؤں گا، لیکن اپنی اس جدوجہد کو اقصی کی آزادی، فلسطین کی آزادی، غزہ کی آزادی تک جاری رکھیں گے۔ اسرائیل کے خاتمے تک ہماری یہ جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گی۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین زندہ باد، پاک فلسطین دوستی پائندہ باد۔ واضح رہے کہ 45 کشتیوں پر مشتمل گلوبل سمود فلوٹیلا اسرائیل کی جانب سے غزہ پر عائد غیر قانونی ناکہ بندی کو توڑنے کے مقصد سے گزشتہ ماہ اسپین سے روانہ ہوا تھا۔ 2 اکتوبر کو اسرائیلی بحریہ نے اس قافلے کو روکا، کمانڈوز نے کشتیوں پر چڑھائی کی اور تمام شرکاء کو گرفتار کر لیا تھا، جس میں سابق پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد خان بھی موجود تھا۔